بانو قدسیہ کے ناول راجہ گدھ کا ایک باب۔ شادی سے پہلے کئی دن میں انہی دو خواہشوں میں پرویا رہا۔ ایک طرف تو یہ تسلی تھی کہ روشن جس وقت میرے گھر میں داخل ہوئی اس میں اتنی شکتی ہوگی کہ وہ میرے جسم اور روح کا تمام تر بوجھ اپنی محبت کے جیک پر اٹھا لے گی، اور سچا پجاری پا کر آئندہ میرے تجربات میرا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ میں اپنے آپ میں نہیں، اس کے وجود میں زندہ رہنے لگوں گا۔ دوسری طرف مکمل آزادی کی خواہش تھی۔ مجھے لگتا تھا اگر وہ روشن ثابت نہ ہو سکی تو پھر میں شادی میں محصور ہو جاؤں گا، جیسے کبھی کبھی ندی رستہ پا کر ایک گہری جھیل میں جا گرتی ہے، پھر اس کے پانی نشیب کی تلاش میں نہیں بہتے، صرف پاتال کی طرف اترتے ہیں، اندھیرے کی طرف، گرم لاوے کی طرف۔ شادی سے ایک دن پہلے میرا دل و دماغ اور جسم بالکل سن ہو گیا۔ پورا دن میری کھوپڑی پر ڈھولک بجتی رہی۔ نیچے کی رونق سے گو میرا تعلق کم تھا، پھر بھی یہ شادی والا گھر تھا، اور میں سارا دن اکیلا نہ بیٹھا رہ سکتا تھا۔ جس وقت میں صحرا پہن کر کار میں بیٹھا، آخری بار رسہ توڑا کر آزاد ہونے کی خواہش دل میں جاگی، اور جب قبول ہے کہ مرحلے سے گزر کر سب طرف چھوارے اچھلے، مبارک کی صدائیں اٹھیں، اس وقت میں نے جانا میرے اندر کے چھوٹے سے رب نے گواہی دی کہ آج مجھے ایک سچا عاشق ملے گا جو میرے بوجھل وجود کا سارا بوجھ اپنے کندھے پر اٹھا لے گا۔ اب اس خواہش کے ساتھ میرے دل میں عجیب قسم کی خوشی بیدار ہوئی، ایک خاص قسم کی ایکسٹیسی، جیسے بہار کے دنوں میں خوشبو سے بوجھل ہوا ہوتی ہے۔ رات گئے تک میں نیچے بھابھی سولت اور بھائی مختار کے مہمانوں میں گھرا بیٹھا رہا۔ کچھ ریڈیو اسٹیشن کے ساتھی بھی موجود تھے، کچھ آرٹسٹ برادری بھی آن پہنچی تھی۔ ان لوگوں کے بے تکلف لطیفوں نے مجھ میں اور بھی خوش اعتمادی پیدا کر دی، اور مجھے ان سلیم شاہی جوتیوں نے کاٹنا بند کر دیا جو میرے پیروں میں کچھ تنگ تھیں۔ آدھی رات کے قریب میں اوپر گیا۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں آبدہ چائے کا ٹرے اور مونگ پھلیوں کا لفافہ لے کر آیا کرتی تھی۔ اسے بیک وقت مونگ پھلیاں کھانے اور باتیں کرنے کا کس قدر شوق تھا۔ آبدہ کہاں تھی، جس نے بچے کی آرزو میں اپنے آپ کو تنتڑا یوگا پر آمادہ کیا تھا؟ شاید وہ بھی مہمانوں میں تھی، لیکن میں آج سارا دن اسے پہچاننے سے بھی قاصر تھا۔ کمرے کی صورت پھول اور ہاروں کی وجہ سے بدلی ہوئی تھی۔ ہر جگہ نئے سوٹ کیس، سرخ کیسری کاغذوں میں لپٹے ہوئے ڈبے پڑے تھے۔ کمرے میں باسی چنبیلے کی پھولوں کے ساتھ دلہن کی خوشبو تھی۔ ہم دونوں اکیلے تھے اور شادی شدہ تھے، بڑے آرزوؤں کے ساتھ اور بڑے عہد و پیمان کر کے ہم دونوں کو باقی زندگی کا سفر کاٹنا تھا۔ میرا نام قیوم ہے، میں نے پلنگ پر اس کے مقابل بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں نے سوشیولوجی میں ایم اے کیا ہے، ریڈیو اسٹیشن میں ملازم ہوں، السر کا مریض ہوں، سالن میں مرچیں نہیں کھا سکتا، آپ کو اس طرف سے احتیاط کرنا ہوگی۔ مجھے ایم اے سوشیولوجی کی تعارفی کلاس یاد آ گئی۔ کیا انسان ساری عمر اپنا تعارف ہی کراتا رہتا ہے؟ روشن نے بغیر تکلف کے منہ سے گھونگھٹ اتار دی۔ ایسا زرد روح سورج مکھی چہرہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے ارادہ کیا ہے اپنی ساری زندگی آپ کو دوں، بما اس کی تلخ یادوں کے۔ کیا آپ میں اتنی ہمت ہے کہ آپ میری یادوں کا بوجھ بھی اٹھا لیں اپنے دل پر اور مجھے ہلکا پھلکا کر دیں؟ میں نے پوچھا۔ اس نے اپنا سر گھٹنوں پر رکھ لیا۔ اس کی آنکھوں سے پیلے رنگ کے آنسو زرد گالوں پر بہنے لگے۔ میرا خیال تھا کہ چونکہ وہ زیادہ پڑھی لکھی نہیں، اس لیے غالباً وہ میری بات کی تاب نہیں لا سکی۔ میں نے جیب سے رومال نکال کر اس کے آنسو پوچھے۔ اس نے مدافعت نہ کی اور چپ رہی۔ کیا آپ میری تلخیوں کو جذب کر لیں گی؟ میں اتنا کچھ سہ چکا ہوں کہ اگر آپ نے وعدہ نہ کیا تو بالکل پاگل ہو جاؤں گا۔ مینٹل ہاسپٹل سے مجھے صرف آپ بچا سکتی ہیں۔ پہلی بار روشن بولی، چھوٹی سی عمر، کم عمر آواز، جیسے کوئی نو عمر کبوتری بولے۔ اگر آپ نے میری تلخیوں کو جذب نہ کیا تو میں تباہ ہو جاؤں گی، پوری طرح۔ میرے اندر کے مرد نے بیچاری عورت کو سہارا دینے کے لیے کہا، تم میرے ہوتے ہوئے تباہ نہیں ہو سکتی روشن، تمہاری تمام تلخیوں کو میں جذب کر لوں گا جیسے بارش ریت کو جذب کرتی ہے۔ ہم دونوں خاموش ہو گئے۔ مجھے لگا
جیسے میں ٹاس ہار گیا ہوں۔ میں نے سگریٹ سلگا لیا اور کتنی دیر تک سگریٹ پیتا رہا۔ پھر بڑی دیر بعد میں نے سوال کیا، جی وہ اب بھی ہولے ہولے رو رہی تھی۔ کوئی چیز مجھے اندر ہی اندر بتا رہی تھی، میں اسے چپ کرانے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ پھر بتاؤ نا۔ بتانے والی بات نہیں ہے، میں اچھی طرح سے بتا بھی نہیں سکتی۔ ہم ریڈیو والے بہت کچھ جانتے ہیں، ہمارے لیے کچھ نیا نہیں ہوتا، تم بتاؤ تو صحیح۔ 2-3 گھنٹوں کے دم دلاسے کے بعد وہ اپنی تلخی کی طرف آئی، جی مجھے بچہ ہونے والا ہے۔ یکدم مجھے یوں لگا جیسے کوئی بھاری چیز میرے ماتھے سے اندھیرے میں ٹکرائی۔ میں بھننا گیا۔ بظاہر میں نے جرأت سے کہا، اچھا پھر تو ایک دوسری بات ہے۔ اب وہ اونچے اونچے رونے لگی۔ میں نے اماں جی سے بہت کہا، ہاتھ جوڑے، خدا قسم بہت منتیں کی، لیکن وہ تو کہتی ہیں میں کسی قصائی کو بیچ دوں گی، اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی تیری۔ کون ہے وہ؟ بچے کا باپ۔ ہماری گلی میں پتنگوں کی دکان ہے اس کے باپ کی۔ پہلے وہ باپ کی دکان پر بیٹھا کرتا تھا، اب تو وہ جدے چلا گیا۔ میرے گھر والوں نے اسے ٹکنے ہی نہیں دیا۔ بڑا افسوس ہے۔ یہ بات میرے منہ سے بڑی فروئی لگی۔ ایک روز وہ فلم دیکھنے گیا تو میرے بھائیوں نے اسے ٹکٹ گھر کی کھڑکی کے سامنے پکڑ لیا کالر سے۔ اتنا مارا، بھلا اسے کیوں مارتے تھے یہ لوگ قیوم صاحب؟ قصور تو سارا میرا تھا، سارا میرا۔ اس نے کئی بار میری منتیں کی، ہاتھ جوڑے، لیکن میں اسے چھوڑ ہی نہیں سکتی تھی، نہ اس زندگی میں نہ۔ یکدم وہ میرا چہرہ دیکھ کر چپ ہو گئی۔ آپ کو میری باتیں بری لگ رہی ہیں؟ روشن نے اٹک اٹک کر سوال کیا۔ تو پھر تم نے یہ شادی کیوں کی روشن؟ جب تم اس حد تک بیاہی جا چکی ہو تو اس شادی کی کیا ضرورت تھی؟ اب اس کی آواز دھیمی پڑ گئی۔ مجھے تو ضرورت نہیں تھی جی، یہ میرے گھر والے اگر اسے جان سے مارنے کی دھمکی نہ دیتے تو میں کبھی رضامند نہ ہوتی۔ میرا خدا گواہ ہے۔ اتنے زرد معصوم چہرے پر اتنی وثوق کی باتیں کچھ اوپری معلوم ہو رہی تھی۔ اب کیا کریں روشن؟ وہ چپ ہو گئی۔ پھر چپ چاپ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ جیسے آپ کی مرضی۔ تم جدے خط لکھو کہ وہ تمہیں آ کر لے جائے، میں تمہیں اس کی امانت سمجھوں گا۔ یکدم اس کے آنسو خشک ہو گئے اور وہ ہکا بکا میرا چہرہ دیکھنے لگی۔ دیکھتی گئی۔ اس کی آنکھوں میں تحیر خوف کی حد تک منجمد ہو گیا تھا۔ آپ جی؟ چاہو تو میں تمہیں ابھی طلاق دے دوں، چاہو تو اس کی آمد پر فیصلہ کر دوں۔ میں نے جیب سے ایک خوبصورت گھڑی نکالی۔ اس گھڑی میں دن، وقت، مہینہ، چاند، رات سب کچھ نظر آتا تھا۔ یہ گھڑی میں نے اس امید پر خریدی تھی کہ جس وقت میں یہ گھڑی روشن کی کلائی پر باندھوں گا، اس لمحے کے بعد میں اپنی زندگی کا پیٹرن مکمل طور پر بدل دوں گا۔ اس کے بعد میرے وجود کی تمام سوئیاں اس کے تابع چلیں گی اور اس طرح میں اپنے بوجھ سے آزاد ہو جاؤں گا۔ میں نے گھڑی اس کے پاس رکھ کر کہا، وقت دیکھ لو روشن، اس وقت میں تم سے عہد کرتا ہوں کہ تم یہاں مہمان ہو۔ جب تک تمہارے حالات اجازت دیں یہیں رہو۔ اپنے آپ کو میری بیوی ظاہر کرنے میں سہولت ہو تو ایسے صحیح۔ میری بیوی کا رتبہ ناپسند نہ ہو تو کھلم کھلا اظہار کر سکتی ہو کہ تمہارا مجھ سے کوئی رشتہ نہیں۔ اس کی آنکھیں بالکل ساکت مجھ پر جمی ہوئی تھیں۔ آپ جی، آپ کو؟ وہ چپ ہو گئی۔ ہم دونوں تھوڑی دیر خاموش بیٹھے رہے۔ پھر میں نے گلے سے پھولوں کے سنہری تاروں والے روپے کی کئی ہار اتار کر اس کے پاس پلنگ پر رکھے، اپنی زری کی اچکن اتاری، اینک صاف کی اور وہ سلیم شاہی جوتا جو صبح سے پاؤں دبا رہا تھا اتار دیا۔ شکر ہے تمہارے ماں باپ ماڈرن نہیں، ورنہ تمہیں جہیز میں ڈبل بیڈ دے دیتے۔ میں نے ہنس کر کہا، اس صورت میں مشکل پیدا ہو سکتی تھی۔ آرام سے سو جاؤ، جب میں آؤں گا یہاں اس بیڈ پر لیٹ رہوں گا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں اس وقت؟ کوئی خاص جگہ نہیں، بس ایسے ہی۔ وہ گھبرا گئی۔ آپ بھابھی سہولت کو بتانے چلے ہیں؟ ڈر کر اس نے سوال کیا۔ نہیں، اگر آپ نے کسی سے ذکر کیا تو میں مر جاؤں گی۔ مجھ میں عجیب قسم کی قوت آ گئی تھی۔ میں کسی سے ذکر نہیں کروں گا روشن، لیکن اگر جدے والا کسی وجہ سے نہ آ سکا اور بچے کی آمد ہو گئی تو تم اسے میرا بچہ ظاہر کر دینا۔ وہ میری طرف دیکھ رہی تھی، لیکن آنکھوں سے مسلسل آنسو بہنے کی وجہ سے مجھے اس کی آنکھیں دکھائی نہ دے رہی تھیں۔
وہ ضرور آئے گا، ضرور آئے گا، وہ ایسا نہیں ہے جیسا اماں سمجھتی ہیں۔ میں روشن کے قریب ہو گیا اور آہستہ سے میں نے اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ کر کہا، انشاءاللہ وہ ضرور آئے گا، ہم دونوں دعا کریں گے۔ یکدم روشن نے میرا ہاتھ پکڑا اور بلبلا کر بولی، آپ کو بھی تو کچھ بتانا تھا مجھے، آپ کو بھی تو۔ ابھی اس کا وقت نہیں آیا روشن، بتاؤں گا کسی روز۔ جس وقت میں سیڑھیوں سے اترا سارا گھر خاموش تھا۔ آنگن میں بریانی اور قورمے کی خوشبو تھی، سب طرف ٹوٹے ہوئے پھول بکھرے تھے۔ برآمدے میں قالین ڈھولک کے ساتھ 2-3 باکرہ لڑکیاں بے سد سوئی ہوئی تھیں۔ ان کے پاس بھابھی کے دونوں تمام بیٹے مسعود اور فرید گتھم گتھا بے فکرے پڑے ہوئے۔ اندر باہر بجلی کے پنکھوں کی گھوکر جاگی ہوئی تھی۔ میں نے سیڑھیوں کے نیچے سے اپنا موٹر سائیکل دبے پاؤں باہر نکالا اور دور تک موٹر سائیکل کو پیدل چلاتا نکل گیا۔ پھر یکدم اس پر سوار ہو کر میں نے ریس دی۔ رات کے پچھلے پہر موٹر سائیکل کی آواز چنگھاڑ کر دور دور پھیل گئی۔ یکدم مجھے یوں لگا جسے دکھائی نہیں دے رہا۔ میں نے چہرے پر ہاتھ پھیرا، خدا جانے کب سے میرے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں مال روڈ کی طرف سے جناح باغ میں داخل ہوا۔ رات کے وقت مونٹگومری ہال جنات کا محل لگ رہا تھا۔ میں نے باغ میں جانے سے بہت پہلے موٹر سائیکل کا انجن بند کر دیا اور کینٹین کے قریب اسے پارک کرنے کے بعد بائیں جانب مڑ گیا۔ کافور کے درخت تلے عجیب قسم کی خوشبو تھی۔ سارے باغ میں جھینگروں کی آواز اور جگنوؤں کی تمتماہٹ تھی۔ باغ سے ایک خاص قسم کا خوف پھوٹ پھوٹ کر ساری طرف پھیل رہا تھا۔ شادی سے چند دن پہلے مجھ میں 2 خواہشیں آگہی کے ساتھ ابھری تھیں۔ اب مجھ پر یہ حقیقت بھی کھل رہی تھی کہ انسان جب تک چاہے جانے کی، رب بننے کی آرزو رکھتا ہے وہ کبھی آزاد نہیں ہو سکتا۔ چاہا جانا اور آزاد رہنا صلیب کے بازو ہیں جن پر آدمی مصلوب ہو جاتا ہے۔ جب تک انسان میں ہلکی سی خواہش بھی ہو وہ تابع رہتا ہے، خواہش کی وجہ سے قیدی ہوتا ہے، کبھی حاکم نہیں ہو سکتا۔ خواہش سے آزادی کیوں کر ممکن ہے؟ کیوں کر؟ کیسے؟ موت سے پہلے موت، زندگی کے ساتھ زندگی کی آخری نجات سے پہلے کلی فرار۔ نجات کی آرزو تک سے، ہر مسلک سے، ہر بت سے چھٹکارا حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان ہر قسم کے بت توڑ دے، ہر مسلک سے آزاد ہو جائے، کسی ملت میں شامل نہ ہو، کسی ملک کا باشندہ نہ ہو، کسی معاشرے کا فرد نہ ہو، کسی کلچر سے وابستہ نہ ہو، کسی خاندان کا فرد نہ ہو، نہ کسی کا عاشق ہو نہ محبوب، ہر کیفیت سے آزاد۔ ایسی حالت میں وہ سوائے موت کے اور کسی کا محرون منت نہیں ہوگا، کسی اور کا عاشق نہ ہوگا۔ موت جو یقینی ہے، موت سے پہلے موت۔ کیا انسان پیدائش کے لمحے سے لے کر موت کی گھڑی تک صرف اسی کوشش میں رہتا ہے کہ وہ کسی طرح اس محسن کو پہچان سکے جو اسے زندگی کے ہر احسان سے نجات دلا سکتا ہے؟ کبھی کبھی اچانک کسی کے چہرے پر خاموشی اور غم کی دبیز لہریں چھا جاتی ہیں۔ کیا اس لمحے سے مراجعت کی فکر رہتی ہے؟ کیا موت کا مہربان سایہ اس پر پڑتا ہے؟ کیا آبائی وطن کی طرف لوٹ جانے کی آرزو ہر ذی روح کو یہاں کی لذتوں میں بھی ناآسودہ رکھتی ہے؟ کبھی کبھی بھری محفلوں میں شام کے وقت سب خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ موت کا فرشتہ وہاں سے گزرتا اور سب کی سائیکی جانتا ہے کہ انسان موت کی مدد کے بغیر مکمل طور پر کبھی آزاد نہیں ہو سکتا۔ خواہشات کا تمام بوجھ انسان کے کندھوں سے اتارنے والی صرف موت ہے۔ اس دن کے بعد میری زندگی کا ہر لمحہ موت سے متعلق سوچنے میں گزرنے لگا۔ موت سے ہم کلامی کے بعد مجھ میں ایسا خوف پیدا ہو جاتا کہ میں سر سے پاؤں تک پسینے میں بھیگ جاتا، مجھے گرد و پیش کی سدھ بدھ نہ رہتی، اور کئی بار ایک ہی پوزیشن میں کتنی دیر بیٹھا یا کھڑا رہتا۔ مجھے لگتا جیسے میں اسی لیے پیدا ہوا ہوں کہ موت کا منتظر رہوں۔ میں جیتے جی کسی عورت کے عشق کا سہارا لے کر آزاد نہیں ہو سکتا۔ اس وقت ایک گھنی جاڑی سے ایک 9 گزہ آدمی برآمد ہوا۔ اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کئی آدمی تھے، کسی کے سر پہ بال نہ تھے اور 4 ابروؤں کا بھی صفایا تھا۔ ان کے ہاتھوں میں لمبی لمبی روشن مشعلیں تھیں اور وہ دائرے میں ایسے چل رہے تھے کہ 9 گزہ آدمی درمیان میں 8 نمبر بناتا آگے بڑھتا اور باقی تمام بالشتیے اس 8 کے گرد واٹر بال کی طرح گول گول چکر لگاتے چلتے آتے۔ اس 9 گزے کو میں نے ان دنوں بھی دیکھا تھا جب سیمی موت سے ہمکنار تھی۔
اس وقت مجھے یقین تھا وہ میرے غیر خیر مقدم کے لیے آیا ہے۔ مشعلوں کی روشنیاں کبھی تابناک ہو جاتی، کبھی بھک سے جل کر واپس مشعلوں میں گھس جاتی، پھر دیکھتے ہی دیکھتے بالشتیے ساری مشعلیں چاٹ جاتے۔ اب وہ تمام کے تمام خود مشعلوں کی طرح بھڑک رہے تھے، لیکن ختم نہ ہوتے تھے۔ کبھی کبھی جگنو ساں بجھ جاتے، لیکن پھر لہجہ دو لہجہ کے بعد ان کا دائرہ بھڑک اٹھتا۔ 9 گزے کو البتہ نہ ان کی فکر تھی نہ آگاہی۔ وہ 8 کا ہندسہ بناتا دائرے میں آگے بڑھتا آ رہا تھا۔ اپنی طرف اسے بڑھتے دیکھ کر میں پسینے میں شرابور ہو گیا۔ میں نے اٹھ کر بھاگنا چاہا، لیکن اس کی نظروں میں ایک مقناطیسی کشش تھی۔ اس نے مجھے ایسا باندھ رکھا تھا جیسے سانپ کو بین مسحور کر لیتی ہے۔ اس کا سارا تن سفید چادر میں چھپا ہوا تھا۔ یہ چادر نہ سلی ہوئی تھی نہ کھلی، نہ جبے کی شکل کی تھی نہ تہمت جیسی، بس ایک لباتا تھا جیسے روئی میں نگندے ڈال کر پہنی ہوئی ہو۔ وہ مجھ سے کافی فاصلے پر تھا، لیکن ہم دونوں میں عجیب طور پر بغیر بولے گفتگو جاری ہو گئی۔ تو مجھ سے موت کے متعلق پوچھنا چاہتے ہو؟ ہاں، میں جاننا چاہتا ہوں انسان کہاں سے آیا ہے اور کہاں چلا جائے گا؟ وہ جہاں سے آیا کیا وہیں لوٹے گا کہ کہیں اور؟ یہ سارا وقفہ، یہ ساری دیوانگی، اس سے چھٹکارا کیا موت سے پہلے نہیں ہو سکتا؟ کیا آزاد ہونے کے لیے صرف سوئی کے ناکے سے گزرنا ہوگا؟ وہ خاموش تھا اور میری طرف سرچ لائٹ جیسی نظریں جمائے ہوئے تھا۔ بتاؤ، تم بتا سکتے ہو کیا موت کی آرزو نے انسان کو دیوانہ بنا رکھا ہے؟ کہ ہر انسان شروع دن سے صرف موت کی آرزو کرتا ہے؟ بولو، بتاؤ۔ کیا نسل انسانی صرف تصور موت کے ہاتھوں پاگل ہوتی ہے؟ بتاؤ نا۔ اس کی نظروں میں جلا دینے اور بھسم کرنے کی قوت تھی۔ میں دیر تک سوالات کرتا رہا، وہ دیر تک چپ چاپ کھڑا رہا، صرف اس کے ارد گرد بالشتی اور روشنی کے گولے بناتے رہے۔ بتاؤ، بتاؤ، موت کیا ہے؟ یہ اسرار، یہ بھید کیا ہے؟ فنا کا ذائقہ کیا ہے؟ مر کر آدمی پر کیا بیت جاتی ہے؟ اس نے 3 مرتبہ بغیر پلکوں کے پپوٹے جھپکائے اور بغیر آواز کے گویا ہوا، سن۔ جب انسان مرتا ہے تو 2 آدمی مردے کے پاس آتے ہیں، غالباً انہی کو منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ ان دونوں کا مقصد تمہیں الجھانا ہوتا ہے۔ ایک آدمی جھوٹا ہوتا ہے اور ایک سچا۔ جھوٹے کا مقصد یہ ہے کہ تم اس فریب میں مبتلا رکھے کہ تم زندہ ہو اور ابھی تمہاری روح واپس جسد خاکی میں چلی جائے گی۔ سچے آدمی کو یہ مشکل درپیش ہوتی ہے کہ کس طرح آپ کو یہ یقین دلائے کہ آپ مر چکے ہیں، اب آپ کی روح جسد خاکی میں کبھی نہ جا سکے گی۔ اس مرحلے میں 3 دن لگتے ہیں۔ پھر بڑے رد و قت کے بعد انسان بالآخر سچے آدمی کی بات ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ وہ مر گیا ہے۔ اب جھوٹا ساتھی رخصت ہو جاتا ہے اور سچا آدمی کئی سائز کے نیم شفاف ڈبے لے کر پہنچتا ہے۔ یہ ڈبے بڑے ریفریجریٹر کے کھوکے سے لے کر دوائی کے کیپسول جتنے ہوتے ہیں۔ ان سب کا رنگ ہلکا گلابی ہوتا ہے۔ اب سچا آدمی مرے ہوئے آدمی کو مجبور کرتا ہے کہ وہ ان ڈبوں میں سے کسی کا انتخاب کر لے۔ جس قدر بڑی روح ہوگی، اسی جتنا بڑا ڈبہ تلاش کرنا پڑتا ہے۔ کئی بار مرنے والا چھوٹا ہوتا ہے لیکن بڑے کھوکے میں جا بیٹھتا ہے، اور سچے آدمی کو منتوں سے منانا پڑتا ہے کہ وہ یہ کھوکا چھوڑ دے۔ درست ڈبے کے انتخاب اور اس میں بند ہونے میں قریباً 40 دن لگ جاتے ہیں۔ لیکن ایک بار جب روح ڈبے میں بند ہو جاتی ہے تو پھر سچا آدمی بڑی جلدی سے ڈبہ لے کر رخصت ہو جاتا ہے۔ کہاں؟ وہ خاموش رہا۔ اس کی ٹکٹکی سے شعائیں نکل رہی تھیں۔ دریائے نیستان پر۔ اس دریا میں سچا آدمی وہ سارے ڈبے پھینک دیتا ہے جن میں روحیں مقید ہوتی ہیں۔ ہولے ہولے تمام ڈبے اپنے اپنے بوجھ سے دریا کے تہہ میں اترنے لگتے ہیں اور ڈبوں میں بند روحیں باہر نکلنے کے لیے جد و جہد کرتی ہیں۔ یہ ڈبے عجیب طرح سے بند ہوتے ہیں، نہ کہیں زپ، نہ بٹن، نہ کنڈا۔ صرف کسی ایک جگہ مناسب بوجھ پڑتا ہے تو یہ ڈبہ خود بخود کھل جاتا ہے۔ کئی لوگ سالوں میں، قرنوں میں، صدیوں میں یہ ڈبہ نہیں کھول سکتے۔ کئی پہلے غوطے میں کچھ ایسے اطمینان سے بوجھ ڈالتے ہیں کہ کھٹاک سے ڈبے کا منہ کھل جاتا ہے اور روح تیر کر باہر نکلتی ہے اور کائی جمی سطح کو کاٹ کر باہر نکل جاتی ہے۔ ان کے لیے نئی زندگی ہوتی ہے۔
کچھ ایسے بدنصیب بھی ہوں گے جو باہر نہیں نکل سکتے، وہ لوگ، وہ روحیں. ایسے بدنصیب نیچے کی سطح پر جا پہنچتے ہیں. یہ روحوں کا قبرستان ہے. یہ روحیں قیامت تک وہیں رہیں گی، روز جزا تک. یہ وہیں بند سیپوں کی طرح منتظر رہیں گی، کوشش کرتی رہیں گی لیکن باہر نہ نکل سکیں گی. پتہ نہیں کیا بات ہوئی کہ میں کافور کے درخت تلے سے اٹھا اور بھاگنے لگا گول دائروں میں، کبھی گراؤنڈ کے اندر، کبھی سڑکوں پر، کبھی درختوں کے گرد. کہتے ہیں کہ جب گدھ کی موت آتی ہے تو وہ مردار سے بھی منہ پھیر لیتا ہے. پھر وہ ایک ٹانگ پر دور نزدیک بنجر علاقوں میں یوں بھاگتا ہے جیسے مدتوں کا پیاسا ہو. مردار جانور کا تعفن اس کے نتنوں میں ہوا کے ہر جھونکے کے ساتھ آتا رہتا ہے، لیکن اس تعفن سے اشتہا بڑھنے کے بجائے اسے متلی ہونے لگتی ہے. اس کے جسم میں مردار کھانے کے خلاف احتجاج ہونے لگتا ہے. ایسے میں وہ گم ہیضے کا شکار ہو جاتا ہے. اشتہا عروج کو پہنچ جاتی ہے لیکن جبڑے نہیں کھلتے. معدہ کچھ قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے. وہ بنجر زمین پر پڑے ہوئے مردار لاشوں کو دیکھ کر بھاگتا ہے اور آخرکار خاردار جھاڑیوں میں الجھ کر دم توڑ دیتا ہے. مرے ہوئے گدھ کے لاشے کو ٹھکانے لگانے فطرت کے خاکروب نہیں آتے. اس لاشے کو سورج کی کرنیں، ریت کے سوکھے انبار، خشک پتے، بارش اور ہوا کے تھپیڑے توڑ پھوڑ کر پھر مٹی کا حصہ بنا دیتے ہیں. کہتے ہیں ایسی مٹی میں جو بھی بیج ڈالو کبھی بارآور نہیں ہوتا، کبھی زمین سے سر نکال ہی نہیں سکتا. جب میری آنکھ کھلی تو میں ہسپتال میں تھا. کچھ دیر تک میں اپنے ارد گرد کا صحیح جائزہ نہ لے سکا. دھوپ بہت تیز تھی، ماحول نیا تھا. میرے بازو میں گلوکوز کی ڈپ لگی تھی اور سامنے کرسی پر روشن بیٹھی تھی. روشن سے کوئی یقینی تعارف نہ تھا، شاید میں اسے پہچان ہی نہ سکتا اگر اس کے ساتھ دائیں بائیں بھائی مختار کے دونوں بچے کھڑے نہ ہوتے. بھابھی سولت میری پائنتی بیٹھی تھی اور منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ رہی تھی. اب طبیعت کیسی ہے؟ روشن نے سوال کرتے ہوئے نظریں جھکا لیں. باتیں نہ کرو، بھابھی سولت نے خفگی کے ساتھ کہا. پتہ نہیں ڈاکٹر نے منع کیا ہے، اسے مکمل آرام کرنے کی ضرورت ہے. چاچا جی آپ جناح باغ کیوں گئے تھے؟ مسعود نے پوچھا. آپ چڑیا گھر گئے تھے نا چاچا جی نیا زیبرا دیکھنے، فرید نے سوال کیا. چپ کرو اور باہر چلے جاؤ، بھائی مختار نے جھڑکا. آپ بے ہوش کیوں پڑے تھے باغ جناح میں چاچا جی؟ مسعود نے پھر پوچھا. چلو نکلو یہاں سے، جاؤ. بھابھی سولت نے بچوں کو 5 روپے کا نوٹ پکڑا کر کہا. باہر جا کر آئس کریم کھاؤ. میں نے آنکھیں بند کر لیں. دن کی روشنی، ہسپتال کا کمرہ، ڈرپ، کمبل، روشن کا چہرہ، سب میرے لیے بے حقیقت چیزیں تھیں. میں ابھی تک 9 گزی کے ساتھ تھا اور میرے نتنوں میں کافور کی خوشبو تھی. ڈاکٹر کے آنے تک میں دم سادے آنکھیں بند کیے لیٹا رہا. روشن اور بھابھی سولت سے کوئی بات کرنے کو نہ تھی. وہ کہاں ہے وہ؟ میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا. بلڈ پریشر کا آلہ میرے بازو پر فٹ کرتے ڈاکٹر نے تعجب سے میری جانب دیکھا اور بولا. وہ کون حضرت؟ یہاں تو ہم سب ہیں آپ کی خدمت کے لیے. وہ 9 گز کا آدمی جو مشل لے کر چلتا تھا، جس نے مجھ سے باتیں کی تھیں. ڈاکٹر بے مغز، تھکا ہوا، اینکو زمینی شخصیت کا آدمی تھا. ڈاکٹر اس کا صرف پیشہ تھا. وہ بناوٹی بے تکلفی اور خوش دلی سے بولا. حضور آپ تو 5 دن سے بے ہوش پڑے ہیں، خدا کا شکر کریں جان بچ گئی، ورنہ بہت کچھ ہو سکتا تھا. میں نے آنکھیں بند کر لیں. مجھے معلوم تھا ورنہ بہت کچھ ہو سکتا تھا. میں نے آنکھیں بند کر لیں. مجھے معلوم تھا کہ وہ میری باتیں سمجھ نہیں سکتا. پھر بھابھی سولت اور ڈاکٹر کھسر پھسر کرنے لگے. بے ہوش ہو گیا پھر؟ بس آرام کی ضرورت ہے، ہم ٹرینکولائزر دے رہے ہیں. ابھی تو ٹھیک تھے، روشن کی آواز آئی. بس جی بارڈر لائن کیفیت ہوتی ہے، کبھی مریض ہمارے پاس واپس آ جاتا ہے، کبھی ادھر چلا جاتا ہے اب نارمل لوگوں میں. آپ ان کی مدد نہیں کر سکتے؟ روشن نے سوال کیا. کر رہے ہیں بی بی، ہم سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ایسا کیس ہمارا نہیں ہوتا. انہیں کسی سائیکو تھراپسٹ کی ضرورت ہے. سرے دست جو کچھ بھی ممکن ہے کر رہے ہیں. اس کے بعد کسی نے میرے بازو میں انجیکشن لگایا. بھابھی سولت کے رونے کی آواز آئی اور رفتہ رفتہ مجھے یوں لگا جیسے میں کھسک رہا ہوں چارپائی سے، بستر سے. میرا سر بوجھل تھا. میں بازو اٹھا کر ناک کھجلانا چاہتا تھا. آنکھیں کھول کر دیکھنے کی آرزو تھی، لیکن نہ میری آنکھیں کھلتی تھیں نہ بازو اٹھتا تھا.
یہ ٹھیک تو ہو جائیں گے، یہ روشن کی آواز تھی۔ اسی آواز کے ساتھ میں دوبارہ نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ ہسپتال سے واپسی پر سب سے پہلے میں نے اپنے سر کے سارے بال منڈوا دیے۔ سر منڈوانے سے میں نے وہ 1.5 فٹ کا فاصلہ اور بڑھا لیا جو روشن اور میرے پلنگ کے درمیان تھا۔ میں ابھی تک چھٹی پر تھا، لیکن اب ریڈیو پاکستان سے کبھی کبھی کوئی واقف میری طبیعت کا پوچھنے آ جاتا۔ مجھے معلوم ہے کہ میرے متعلق ریڈیو پر کیسی باتیں ہوئی ہوں گی۔ کچھ آرٹسٹ اور افسر مل کر مجھے دیوانہ سمجھتے ہوں گے شروع سے۔ نیچے بھابھی سولت اور بھائی بھی مجھ کو دیکھ کر شرمندہ ہو جاتی۔ ان کی شکلیں دیکھ کر مجھے لگتا ہے جیسے وہ مجھے نہیں، اپنے آپ کو قصوروار سمجھتے ہیں۔ ادھر روشن کی عجیب مصیبت تھی، وہ دن بدن پیلی ہوتی جا رہی تھی۔ پہلے اس کی رنگت زرد ساٹن جیسی تھی، اب وہ پیلے کھدر جیسی نظر آتی۔ میرا سارا وہ کام کرتی، اس کی ضروریات کا میں خیال رکھتا، اس کے باوجود ہم دونوں میں کم ہی بات ہوتی۔ کمرے میں ترتیب آ گئی تھی، یا تو میرے آنے سے پہلے وہ سو جاتی، لیکن اگر وہ جاگتی نظر آتی تو میں نیچے چلا جاتا اور بے مصرف سڑکوں پر گھومتا۔ یہ عجیب دن تھے، جیسے پانی کی سطح پر ہولے ہولے کائی جمتی چلی جائے۔ میرے اندر بھی ہر خواہش آہستہ آہستہ شٹر بند ہو رہی تھی۔ میں عجیب طرح سے آزاد ہوتا چلا جا رہا تھا۔ موت سے اس قدر گہرا رابطہ قائم کرنے کی وجہ سے زندگی یکدم بے معنی ہو گئی تھی۔ میں دکانوں کے سامنے کھڑا سوچتا رہا، لوگ یہ سارا سامان کیوں خریدتے ہیں؟ کیمرے، کپڑے، برتن، گیس کا سامان، فریج، کاریں۔ سارے بازاروں میں بیہودہ سامان دیکھ کر میں جان بچا کر کسی فلم ہاؤس کے سامنے جا کھڑا ہوتا۔ فلموں کے پوسٹر اب جاذب بھی نظر نہ رہے تھے۔ میں کوشش کرتا کہ ان فلموں میں مجھے دلچسپی پیدا ہو جائے، لیکن جن وجوہات کی بنا پر فلمیں دیکھی جاتی ہیں وہ باقی نہیں رہی تھی۔ ایک صبح مجھے روشن نے کہا، اگر آپ چاہیں تو موچی دروازے چلی جاؤں اماں کے پاس۔ تمہاری مرضی ہے، آپ بتائیں، میں کیا بتاؤں؟ اگر تم کو یہاں آرام ہے تو یہاں رہو، ورنہ وہاں چلی جاؤ۔ وہ رونے لگی، آرام تو مجھے یہاں زیادہ ہے، لیکن میری وجہ سے آپ کو آرام نہیں ہے۔ میں اس کے مقابل پلنگ پر بیٹھ گیا۔ دیکھو روشن، تمہاری وجہ سے مجھے کوئی تکلیف نہیں، اس وجہ سے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم دونوں چپ ہو گئے۔ اس کا کیا جواب آیا؟ روشن اٹھی اور نئے سوٹ کیس کی جیب میں سے UAE کا ٹکٹ والا لفافہ نکال لائی۔ یہ خط اس کا تھا، روشن کے افتخار کا۔ کیا لکھا ہے آپ پڑھ لیں۔ میں نے بڑی دیر میں خط پڑھا، پتہ نہیں کیوں میری آنکھوں میں جالے سے آ رہے تھے۔ تحریر معمولی تھی، پتنگ فروش کے بیٹے کی سیدھی سادی تحریر، لیکن تحریر میں حدت، خلوص، محبت سب کچھ تھا۔ اس نے اصرار سے لکھا تھا کہ جتنی جلدی میں اسے آزاد کر دوں گا وہ آ جائے گا اور وہ دونوں واپس جا سکیں گے۔ تم اسے لکھو کہ تم آزاد ہو اور ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ سب کچھ جلدی ہونا چاہیے، میری حالت زیادہ انتظار نہیں کر سکتی۔ یہ تو افتخار پر منحصر ہے، جتنی جلدی وہ آئے گا معاملہ طے ہو جائے گا۔ وہ چپ ہو گئی، بڑی دیر چپ رہی۔ میں جی پھر چلی جاؤں موچی دروازے؟ جیسا تمہارا جی چاہتا ہے روشن، میں تمہاری زندگی میں کسی قسم کے فیصلے نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اٹھی اور میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ آپ قانونی طور پر میرے شوہر ہیں، آپ کا حق ہے میرے فیصلے بدلنے کا۔ میں اٹھ کر سلاخوں والی کھڑکی کے سامنے کھڑا ہو گیا، پھر میں زور سے کھانسا اور دور پھینک کر عجیب لذت محسوس کی۔ دیکھو، اگر تمہارے خط آسانی سے موچی دروازے آ سکتے ہیں تو وہی جگہ اچھی ہے، ورنہ میں پھوپھی جان کے پاس جا سکتی ہوں گلبرگ میں، وہ ماڈرن ہے اور استخار کو پسند کرتی ہیں۔ جیسے تمہاری مرضی۔ شام کو میں روشن کو لے کر پھوپھی جان کے گھر پہنچا۔ وہاں روشن اور میرے لیے ڈبل بیڈ والا کمرہ مخصوص تھا۔ اس ڈبل بیڈ کو دیکھ کر میں بتکے ہوئے گھوڑے کی طرح باہر کو بھاگا۔ میں روشن سے مل کر بھی نہ آیا، بلکہ پھوپھی جان پینٹری میں ٹروری سجاتی رہیں اور میں باہر نکل گیا۔ رات کی 2:30 بجے میں پھوپھی کے گھر پہنچا۔ کار جس وقت پھاٹک تک پہنچی، 2 بڑے بڑے السیشن کتے اندر لان سے بھونکتے اور بھاگتے ہوئے آئے اور پھاٹک کے اوپر پاؤں رکھ کر بھونکنے لگے۔ کافی دیر تک سے اندر سے کوئی نہ آیا۔ ہم دونوں بھی کتوں کی وجہ سے کار کے اندر ہی بیٹھے رہے۔ پھر بوڑھا خان سامہ اور روشن برآمدے میں آئے۔ پہلے پورچ کی 2 بتیاں روشن ہوئیں، پھر خان سامہ اور روشن گھر کے پھاٹک کی طرف آئے۔ خان سامہ نے دونوں کتوں کو گلے کے پٹکے سے پکڑا
اور اندر لے گیا۔ روشن میری طرف بڑھتی آئی۔ میں نے پروفیسر سہیل سے خدا حافظ کہا اور اندر اس کے ساتھ چلنے لگا۔ افسوس میں موٹر سائیکل یہیں چھوڑ گیا، ورنہ یہاں نہ آتا۔ اچھا ہوا کہ آپ آ گئے، پھوپھی جان بار بار پوچھ رہی تھی۔ کیا؟ کچھ نہیں جی، بس یہی۔ ہم دونوں چپ چاپ اندر کی طرف چلے۔ ڈبل بیڈ پر لیٹنے سے پہلے اس نے اونچی آواز میں کہا، افتخار کا خط ہے، آپ دیکھ لیں۔ میں غسل خانے کے اندر روشن کے برش سے دانت صاف کر رہا تھا۔ اسے رکھو، میں نے اندر سے کہا۔ باہر آ کر میں نے سعودی عرب کا نیلا ایروگرام کھولا۔ لکھا تھا، پیاری روشن، میں بمشکل تمام 2 ہفتے کی چھٹی لے سکا ہوں۔ 2 ہفتے کی چھٹی مجھے کمپنی کی طرف سے نہیں ملی، صرف جرمن مالک نے اپنی مہربانی سے میرے حالات کے پیش نظر چھٹی دی ہے۔ تم اب تیار ہو جاؤ، تمہاری مصیبت کے دن ختم ہونے والے ہیں انشاءاللہ۔ جب میں یہاں پہنچا ہوں تو میرا خیال تھا مجھے بڑی اچھی نوکری مل جائے گی، لیکن یہاں پر صرف ٹیکنیکل آدمی فائدے میں رہتا ہے۔ 100 سے 150 ریال تک ایک مزدور کی یومیہ آمدنی ہے۔ میں نے اب راج کا کام سیکھ لیا ہے، میرا ویزا بھی پکا ہو گیا ہے، روزی بھی اللہ نے خوب دے دی ہے، رہائش اور کھانا مفت ہے، جس قدر مرضی پھل کھاؤ، جوس پیو، لیکن کام بہت سخت ہے۔ 11 منزلہ بلڈنگیں بن رہی ہیں، اتنی اونچائی پر سے جب نیچے دیکھو تو سر چکرانے لگتا ہے۔ تم جب جدہ کے بازاروں میں گھومو گی تو تمہیں پتہ چلے گا سامان کیا ہوتا ہے۔ بچے کے پوتڑے کاغذ کے بنے ہوتے ہیں اور یورپ سے ڈبوں میں پیک ہو کر آتے ہیں۔ تم کو کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا۔ یہاں کی روٹی کئی قسم کی ہے اور اسے عیش کہتے ہیں۔ سمولی، ہب اور تمیز یہاں کی مقبول روٹیاں ہیں۔ زیتون کا اچار اور پنیر ساتھ کھاتے ہیں۔ تمہیں فول بھی کھلاؤں گا جو ایک قسم کی دال ہے اور سراہی دار منہ والی دیگ میں پکتی ہے۔ اب تیار رہو، پاسپورٹ میں گڑبڑ نہ ہو۔ تم جدہ ایئرپورٹ پر اترو گی تو دنگ رہ جاؤ گی۔ 17 کلومیٹر لمبا یہ ایئرپورٹ بہت خوبصورت ہے۔ سارے کا سارا امریکن فیشن کا 1 منٹ کے بعد طیارہ اترتا ہے۔ لیکن اب زیادہ باتوں کی کیا ضرورت، تم خود سب کچھ دیکھ لو گے انشاءاللہ۔ تمہارا افتخار۔ ہم دونوں چپ ہو گئے۔ پھر کچھ دیر بعد وہ ڈبل بیڈ کے ایک کنارے پر اور میں دوسرے کنارے پر لیٹ گیا۔ اب بھی ہمیں 2 بازو بھر کا فاصلہ تھا۔ بتیاں بجھا دی گئیں تو پچھلی کھڑکی سے پورے چاند کی روشنی اندر آنے لگی۔ آپ کو روشنی بری لگتی ہے تو کھڑکی کے آگے پردہ کر دوں؟ نہیں، ٹھیک ہے۔ ہم دونوں ہمیشہ ایک ہی کمرے میں رہے، لیکن ہمارے پلنگ ہمیشہ علیحدہ تھے۔ بڑی دیر بعد میں نے سوال کیا، تمہارا پاسپورٹ تیار ہے؟ ہاں جی، وہ تو افتخار نے جانے سے پہلے بنوا دیا تھا۔ پھر ہم دونوں میں خاموشی چھا گئی۔ اگر تم کوئی خرید و فروخت کرنا ہو تو پیسے مجھ سے لے لینا۔ نہیں جی۔ بڑی دیر وہ آنکھیں کھولے چھت کو دیکھتی رہی۔ میں نے کروٹ بدلی۔ اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میں غسل خانے کی بتی جلا لوں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ضرور۔ اس کے بعد میں سر کے نیچے سے تکیہ اٹھایا اور اپنے چہرے پر لے لیا۔ مجھے معلوم نہیں وہ چاند رات میں غسل خانے کی بتی جلا کر جاگتی رہی کہ سو گئی۔ جس وقت میں روشن پھوپھی کے گھر سے نکلا، روشن میرے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ پھر جی؟ تم فکر نہ کرو، میں خود ایئرپورٹ پر افتخار کو لینے جاؤں گا۔ اچھا جی۔ میں کئی دنوں بعد روشن سے ملنے پھوپھی کے گھر گیا۔ وہ میرے پیچھے پیچھے چلی آ رہی تھی اور میں پیچھے دیکھے بغیر اینگل آئرن کے سفید پھاٹک کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میں سوچتی تھی جی کہ میں بھی چلتی ایئرپورٹ، آپ افتخار کو کیسے پہچان سکیں گے؟ یکدم مجھے خیال آیا، واقعی میں افتخار کو کیسے پہچان سکوں گا؟ اچھا، 11:15 فلائٹ آتی ہے، میں تمہیں آ کر لے جاؤں گا۔ آپ تکلیف نہ کریں، میں پھوپھی جان کی کار میں وہاں پہنچ جاؤں گی وقت پر۔ افتخار اپنے گھر والوں کو اطلاع دیے بغیر 15 دن کی چھٹی پر آ رہا تھا۔ خطوں میں اتنی بات طے ہو گئی تھی کہ وہ اچانک آئے گا اور کراچی سے ہمیں ٹیلکس پہ مطلع کر دے گا۔ اس کے بعد کچھ قانونی کام تھے، یعنی افتخار کا روشن کے ساتھ نکاح اور میرا روشن کو طلاق دینا۔ یہ ایک سارے کام نمٹانے کے بعد افتخار کو اپنے گھر موچی دروازے چلے جانا تھا۔ مجھے اپنے گھر سانتھا کلا میں اور افتخار کی روانگی تک روشن کو وہیں پھوپھی کے گھر ٹھہرنا تھا۔ ساری اسکیم میں گلبرگی پھوپھی بھی شامل تھی، لیکن بار بار اس کا تقاضا ہوتا کہ کہیں بات نہ نکل جائے۔ وہ روشن کی مدد کرنے کو تیار تھی، بلکہ مغربی فلمیں دیکھ کر اسے حالات میں بڑا مزہ اور ایکسائٹمنٹ کا موقع مل رہا تھا، لیکن وہ موچی دروازے والے رشتہ داروں سے ڈرتی بھی رہتی تھی، اسے تمام معاملے کو چوری چھپے نمٹانے کے درپے تھے۔
جس وقت افتخار کو لینے ایئرپورٹ پہنچا، کراچی جانے والی سواریاں انکوائری سے لے کر اندر جانے والے چھوٹے دروازے تک بھری پڑی تھیں۔ گوٹے کے ہار پہنے ہوئے پردیسی اور ان کی برقع پوش رشتہ دار عورتیں، کراچی سے آنے والی سواریوں کو خوش آمدید کہنے اور ساتھ لے جانے والے لوگ، گرمی کے باوجود سمر سوٹ پہنے ہوئے بزنس مین، فیشنیبل لڑکیاں اور وینٹی باکس اٹھائے ہوئے عورتیں، بیوروکریٹ اور ان کے سیمسونائٹ کے بیگ، شلوار قمیض کے عوامی لباسوں میں نوجوانوں کا سر پھرا ایک طبقہ، یونیفارم میں ٹاکی پھیرنے والی عورتیں، سیکیورٹی کے افسر، سفید وردیوں والے پائلٹ، ہری شلوار، آتشی گلابی قمیض اور پرنٹ کے دوپٹوں میں اتراتی ہوئی ایئر ہوسٹس، ایئرپورٹ دیکھنے کا شوق رکھنے والے بچے، نمائشی جسم دکھانے والی دبلی پتلی لڑکیاں، سب لوگ، سب جگہ لوگ ہی لوگ تھے۔ انہی میں ایک روشن بھی تھی۔ جس جنگلے کے پار مسافروں کے سوائے کوئی اور نہیں جاتا، وہاں روشن جنگلے پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ اس نے بڑھے ہوئے پیٹ کو چھپانے کے لیے ٹانسے کی سفید چادر ایسے اوڑھ رکھی تھی کہ پیٹ اور بھی نمایاں ہو گیا تھا۔ چہرہ پہلے سے کہیں زیادہ زرد تھا، اب دونوں گالوں پر چھائیاں دھبوں کی صورت نظر آتی تھیں۔ میں نے پتہ کر لیا ہے، فلائٹ وقت پر آ رہی ہے، میں نے روشن کے قریب آ کر کہا۔ وہ چپ رہی۔ مبارک ہو، اس نے نظریں جھکا لیں۔ اب کیا ہوگا؟ کچھ دیر کے بعد اس نے نگاہیں اٹھائے ہوئے کہا، تم باہر چل کر ہوائی جہاز اترنے دیکھنا چاہتی ہو؟ نہیں جی، باہر بہت گرمی ہے۔ اس نے اپنے رومال سے اپنے ہونٹوں کے بالائی حصے کو پوچھا۔ اچھا تو یہیں انتظار کر لیں۔ اسی وقت اناؤنسمنٹ ہوئی کہ کراچی سے آنے والا DC-10 لینڈ کر گیا ہے۔ ہم دونوں عمارت سے باہر نکلنے لگے۔ اب کیا ہوگا جی؟ اس نے میری طرف دیکھے بغیر کہا۔ میں نے سگریٹ سلگایا، لمبا کش لیا اور کہا، تمہارا نکاح ہوگا اور کیا ہوگا؟ ہاں جی، وہ تو ٹھیک ہے، پر ہم دونوں آہستہ آہستہ بیرون در راستے کی طرف چلنے لگے۔ وہ بار بار چہرہ پہنچ رہی تھی۔ آپ کئی دن سے آئے نہیں؟ روشن نے سوال کیا۔ صبح میں ریڈیو اسٹیشن چلا جاتا ہوں اور شام کو، میں چپ ہو گیا، اور شام کو سائیں جی کی طرف۔ میں نے روشن کو یہ بتانا مناسب نہ سمجھا کہ میں ہر روز باقاعدگی کے ساتھ سائیں جی کے پاس جاتا ہوں۔ پھر سائیں جی مجھے لے کر ٹیلوں کی اوٹ میں چلے جاتے ہیں۔ وہاں سائیں جی کی قبر میں بیٹھ کر ہم دونوں گھنٹہ بھر پاس انفاس کرتے رہتے ہیں۔ پھر عشاء کی نماز کے بعد سائیں جی قبر میں بیٹھ کر تلاوت شروع کر دیتے ہیں۔ اس وقت میں ان کے پاس نہیں ہوتا، لیکن قبر کے دہانے پر بیٹھا رہتا ہوں۔ مجھے آخری سیڑھی پر بیٹھ کر خالی ذہن ہونے کی پریکٹس کرنی پڑتی ہے۔ تہجد کے وقت تک مجھے جنگل کی طرف سے لاکھوں کی آوازیں آتی رہتی ہیں، پھر فجر کے وقت خاموشی ہونے لگتی ہے۔ ان باتوں کا، ملاقاتوں کا ذکر روشن سے بالکل بیکار ہوتا۔ وہ مجھ سے ایک قدم پیچھے چل رہی تھی۔ ہم دونوں ادھر آ گئے جہاں ٹیکسی سٹینڈ ہے اور کراچی سے آنے والی سواریاں اترتی ہیں۔ چونکہ DC-10 آیا تھا، اس لیے سواریاں میلے کی طرح اتریں۔ بہت انتظار کے بعد سامان پہنچا اور لوگ لدے پھندے رخصت ہونے لگے۔ دبئی، مسقط، کویت اور سعودی عرب سے آنے والے کماؤ لوگوں کا عجیب عالم تھا۔ ان کے ہاتھوں میں ریڈیو، ٹیپ ریکارڈر، گلے میں کیمرے، جسم پر فرنگی جیکٹیں، بازوؤں سے لٹکتی تھرمس اور خوبصورت کمبل، کلائی پر کئی کئی گھڑیاں تھیں۔ وہ باہر کے ملکوں میں کام کرنے کی وجہ سے خود اعتمادی کا ڈھیر نظر آتے تھے اور انہیں اپنے رشتہ دار خوش آمدیوں کی طرح آگے بڑھ بڑھ کر سلام کر رہے تھے۔ بہت بعد میں افتخار آیا۔ وہ بھی جدہ پلٹ لوگوں کی طرح سامان سے لدا ہوا تھا۔ جب وہ میرے قریب پہنچا تو میں نے اس کے ہاتھ سے تھرموس پکڑ لی اور کیمرہ اس نے روشن کے گلے میں لٹکایا۔ وہ بہت خوش تھا۔ آپ نے بہت تکلیف کی، میں خود پہنچ جاتا۔ کوئی بات نہیں۔ روشن اور میں ساتھ ساتھ چل رہے تھے اور وہ ہم دونوں سے کچھ ہٹ کر چلنے کی کوشش میں تھا۔ جس وقت میں ٹیکسی والے سے جھگڑا کرنے لگا تو افتخار نے فوراً مدافعت کی۔ کتنے پیسے مانگ رہا ہے؟ یہ 7 گلبرگ ہے اور یہ 20 مانگ رہا ہے۔ کوئی بات نہیں سر، کل 6-7 ریال کی تو بات ہے، چلیں؟ میں شرمندہ ہو گیا۔ ہم تینوں ٹیکسی میں بیٹھ گئے۔ وہ میرے اور روشن کے قانونی رشتے کو مد نظر رکھ کر آگے بیٹھ گیا۔ سارے راستے ایک بار بھی اس نے روشن کی طرف نہیں دیکھا، بلکہ پیچھے منہ کر کے صرف مجھ سے باتیں کرتا رہا۔ ٹیپ ریکارڈر میں اپنے چھوٹے بھائی کے لیے لایا ہوں، اس نے مجھے کئی خط لکھے۔ یہ دیکھیے، بالکل لیٹسٹ فیشن ہے، اسٹیریو ہے۔
میں نے کہا ایک بار لے جانا ہے، اچھا لے جانا چاہیے، قیمت کی میں نے کبھی پرواہ نہیں کی، یہاں تھرموس کی کیا قیمت ہے؟ میں نے اندازے سے تھرموس کی قیمت بتائی۔ مجھے تو 80 ریال میں ملی ہے، یہ دیکھیے ایسے پانی نکلتا ہے۔ اس کے کہنے پر میں نے تھرموس کی میکینیکل ٹوٹی دبا کر دیکھی۔ پہلے میں یوشیکا کا کیمرہ لانے لگا تھا، پھر خیال آیا پولورائڈ ٹھیک ہے، فٹ تصویر کھینچو فٹ تیار ہو جائے۔ آپ ایسے ہی رہیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی۔ اس نے روشن کے گلے سے کیمرہ اتار کر چلتی گاڑی میں تصویر کھینچی۔ تصویر کیمرے سے نکلتے ہی تیار تھی۔ آہستہ آہستہ اس کے رنگ گہرے ہونے لگے، پھر اس نے وہ تصویر مجھے پکڑا دی۔ شادی کے بعد روشن کے ساتھ یہ میری پہلی فوٹو تھی۔ تصویر میں روشن گھبرائی ہوئی نظر آتی تھی۔ کمال ہے، میں نے حیرت سے کہا۔ بھی تصویر کھینچی اور فوراً ہی کیمرے میں ہی ڈیولپ ہو گئی۔ اب تو جی جدے میں سارے لوگ انسٹنٹ کیمرہ خریدتے ہیں، یہاں پر اس کا نیگیٹو مل جائے گا؟ معلوم کرنا پڑے گا، شاید ملتا ہو شاید نہ ملتا ہو، میں نے لجاجت سے کہا۔ گھر پہنچ کر ہم دونوں سعودی عرب کی دولت، بیرون ممالک سے اس کی سیاسی تعلقات، پاکستان کی اور جدے کی قیمتوں کا موازنہ، مغربی کلچر کا اسلامی ممالک میں انشراح، اسلامی قدروں کی بے حرمتی، اسرائیل کے ویسٹ بینک کے معاملے میں ڈھٹائی اور پی ایل او کی باتیں دیر تک کرتے رہے۔ پھوپھی جان جو خالصتاً گلبرگی خاتون تھیں اور چٹی ان پڑھ تھیں، محض اپنی دولت کی وجہ سے گفتگو میں شریک ہوئیں۔ روشن سارا وقت خاموش رہی۔ شام کی چائے کے بعد میں نے اجازت چاہی تو سب چپ ہو گئے۔ پھر اب نوجوان پلی پلائی پھوپھی نے سوال کیا۔ روشن نے لہجے بھر کو نگاہ اٹھا کر میری جانب دیکھا۔ اب تو مجھے فاروق صاحب سے بات کرنا پڑے گی، پھوپھی بولی۔ تو ابھی تک آپ نے ان سے بات نہیں کی؟ افتخار نے خوف زدہ ہو کر سوال کیا۔ نہیں کی تو ہے لیکن اب پوری طرح ارینجمنٹ کرنی پڑے گی نا۔ اگر کسی نے مجھے ایئرپورٹ پر دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی، افتخار نے ناک میں انگلی پھیر کر کہا۔ نہیں، کل ہی سب کچھ ہو جانا چاہیے، پھوپھی نے اپنے سونے کے چوڑے پر ہاتھ رکھ کر جواب دیا۔ کیوں قیوم؟ جیسے آپ کہیں۔ میں کئی دنوں سے جانتا تھا کہ افتخار روشن کو لے جانے کے لیے آ رہا ہے، لیکن پھر بھی مجھے محسوس ہوا کہ سب کچھ بہت آنن فانن ہو رہا ہے۔ آپ کسی وکیل سے مل کر طلاق کے قانونی کاغذ تیار کروا لیں 1-2 دن میں۔ یکدم روشن کا چہرہ پہلے سے زیادہ پیلا ہو گیا اور اس کی چھائیاں نمایاں ہو کر چہرے پر پھیل گئیں۔ دیکھیں نا قیوم صاحب، یہ بہت بڑا قدم اٹھا رہی ہے روشن۔ ہمارے خاندان میں پہلا ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اگر موچی دروازے یہ خبر پہنچ گئی تو کوہرام مچ جائے گا، روشن کی ماں تو زہر کھا لے گی۔ اس وقت میں روشن کا ضامن ہوں، میرا خیال ہے کوئی اور صورت ممکن نہیں۔ پھر بھی بھائی افتخار بات نہ نکلے، اس نے افتخار کو مخاطب کر کے کہا۔ دیکھیے میں تو آپ کے پاس ہوں، آپ چاہے زنجیر پاؤں میں ڈال کر مجھے باندھ رکھیں، باقی قیوم صاحب مالک ہیں، یہ اگر کسی سے بات کرنا چاہیں تو میں انہیں مجبور نہیں کر سکتا۔ آپ ان کی طرف سے بے فکر رہیں، پہلی بار روشن نے جواب دیا۔ جب نکاح کی تفصیلات طے پا گئیں تو یکدم روشن کی پھوپھی بولی، لیکن روشن ایک الجھن میری بھی ہے، میں نے تمہاری دل و جان سے مدد کی ہے، تم تو جدہ میں آرام کرو گی، عیش کرو گی، گھر والوں سے مجھے ہی بھگتنا پڑے گا تمہارے بات۔ روشن کا چہرہ لہجہ بہ لہجہ پھیکا پڑتا جا رہا تھا۔ آپ فرمائیں آپ کی کیا الجھن ہے؟ آپ کی الجھن کو بھی ہم خلاص کریں گے، افتخار نے کہا۔ بس جس وقت نکاح ہو جائے، افتخار اپنے گھر چلا جائے اور روشن قیوم کے ساتھ چلی جائے، کسی کو علم نہ ہو کہ نکاح میرے گھر میں ہوا ہے، پھوپھی جی چہرے کو کاغذی رومال سے پونچھ کر کہا۔ لیکن کبھی نہ کبھی تو بھید کھلے گا، افتخار بولا۔ ہاں کبھی نہ کبھی تو ٹھیک، لیکن جب تک روشن پاکستان میں بات نہیں کھلنی چاہیے۔ میں قیوم صاحب کے ساتھ چلی جاؤں؟ روشن نے مری ہوئی آواز میں کہا۔ کیوں قیوم صاحب؟ ٹھیک ہے بالکل۔ خلاص اب کل تک یہ ٹاپک بند، افتخار نے خوش دلی سے کہا۔ ساتھ ہی اس نے اپنی کلائی سے بندھی ہوئی 6 گھڑیوں میں سے ایک گھڑی اتار کر میری طرف بڑھائی۔ قیوم صاحب یہ گھڑی باندھ لیں، ڈیجیٹل گھڑی ہے سر، بالکل نیو ڈیزائن کی۔ مجھے گھڑی کی ضرورت نہیں، یہ دیکھیے یہ بندھی ہوئی ہے۔ شکریہ۔ میں کچھ دیر اس کے پاس بیٹھ کر جدہ ایئرپورٹ کی باتیں سنتا رہا، پھر رخصت ہو گیا۔ نکاح بہت خاموشی کے ساتھ ہوا۔ اس کے بعد افتخار اپنے گھر موچی چلا گیا اور روشن میرے ساتھ ساندھے آ گئی۔ وہ اور میں سارا راستہ خاموش رہے۔ گھر پہنچتے اسے قے شروع ہو گئی۔ بار بار وہ غسل خانے جاتی اور واپس آ کر نڈھال لیٹ جاتی۔ میں بھابھی سہولت کو اس کی حالت کے متعلق کچھ بتانا نہ چاہتا تھا،
میں روشن کو بتائے بغیر ڈاکٹر سے دوا لینے چلا گیا۔ پھر ہم دونوں میں فروئی باتوں کے علاوہ کوئی بات نہ ہوئی۔ کچھ ویزے اور پاسپورٹ کی باتیں، سامان چھوڑنے اور رکھنے کے امور، کچھ بدنامی کے خدشات، کبھی کبھی ماں باپ اور پاکستان چھوڑنے کا غم زیر ذکر رہا، لیکن قفل دونوں طرف سخت لگا تھا۔ دوسرے دن مغرب کے وقت روشن کو افتخار کے ساتھ جدہ روانہ ہونا تھا۔ اپنے گھر والوں سے افتخار نے جدہ واپس جانے کا ذکر نہیں کیا تھا۔ میرے گھر میں سوائے میرے اس حقیقت سے کوئی آگاہ نہ تھا۔ یہ روشن کی میرے گھر میں آخری رات تھی۔ ہم دونوں پلنگوں میں 1.5 فٹ کا فاصلہ تھا، لیکن میں اور وہ دم سادھے چپ چاپ لیٹے تھے۔ پتہ نہیں کیا سوچتے ہوئے مجھے نیند آ گئی۔ پھر مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے بازو پر برف کی قاش رکھ دی۔ میں نے آنکھیں کھولی۔ روشن میرے پلنگ پر بیٹھی تھی۔ اس کا بھاری پیٹ اس کی گود میں تھا اور ٹھنڈی انگلیاں میرے بازو پر تھیں۔ کیا بات ہے روشن؟ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، شاید کل وقت نہ ملے۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بلاتکان گر رہے تھے۔ آپ بڑے اچھے آدمی ہیں۔ اگر آپ میرے بچے کو قبول کر لیتے تو میں یہاں سے کبھی نہ جاتی۔ زندگی میں پہلی بار ایک ٹھنڈا جھونکا میرے بند دل میں گھس آیا۔ تم یہاں رہنا چاہتی ہو میرے پاس؟ آپ کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں، آپ نے مجھے سب کچھ دیا اور پلٹ کر کچھ بھی نہیں مانگا۔ صرف احسانات؟ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ یکدم اس کی آنکھوں کے جھرنے بند ہوئے۔ اگر میں تم کو نہ جانے دوں روشن تو افتخار کو بھلا سکو گی؟ اس نے نظریں جھکا لیں۔ جی نہیں، یہ ممکن نہیں۔ میں نے آخری بار کسی کو زخم عطا کرنے کی کوشش کی اور ناکام رہا۔ پھر یہاں رہنے کا فائدہ حاصل یہاں رہنے سے؟ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ دیکھیے نا میں یہاں رہ سکتی ہوں ساری عمر آپ کے پاس، لیکن افتخار کو نہیں بھلا سکتی، حالانکہ وہ آپ کی جوتیوں جیسا بھی نہیں ہے۔ میں نے اٹھ کر کھڑکی بند کر دی۔ گندے نالے کی متعفن ہوا مکے کی طرح میرے جبڑے پر پڑی اور گزر گئی۔ سو جاؤ، یہ باتیں فضول ہیں، ایسی باتوں سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ آپ کیا سوچتے ہوں گے؟ روشن بالآخر بولی۔ میں کچھ نہیں سوچتا روشن، کبھی کبھی صرف اتنا کہ کاش تم نے مجھے ایک رات دھوکے میں رہنے دیا ہوتا، کاش صرف ایک رات کے لیے کسی کا جسم، کسی کا دل ایک وقت میں میرا ہوتا۔ آپ رو رہے ہیں جی؟ روشن نے اپنا دوپٹہ اٹھا کر میرے گال سے لگا دیا۔ میں کیا کرتی جی؟ میرا دل اس کا ہے، میرے جسم میں اس کی روح پل رہی ہے، میں آپ سے کیسے جھوٹ بولتی؟ مجھے عبدل نے یہ نہیں بتایا تھا کہ باقرہ لڑکی ذہنی، قلبی، جسمی طور پر باعصمت ہی نہیں ہوتی، سچی بھی ہوتی ہے۔ کاش اس نے صرف ایک رات کے لیے مجھے جھوٹ کی زندگی بسر کرنے دی ہوتی۔ میں آپ جیسے اچھے انسان کو کیسے اتنا بڑا فریب دے سکتی تھی؟ وہ چپ ہو کر اپنے پلنگ پر جا بیٹھی۔ میں نے تکیے پر سر ڈال دیا، لیکن نہ میں ساری رات سویا، نہ اس نے آنکھیں بند کی، چونکہ ہم میں قانون اور شرعاً کوئی رشتہ باقی نہ رہا تھا، اس لیے ہم انسانی کشش کے تحت ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے تھے، جیسے کسی جہاز کے باسی جہاز برد ہونے کے بعد کسی جزیرے میں رہنے لگے اور نسل، قوم، مذہب کی تمام زنجیریں ٹوٹ کر انہیں نئے رشتوں میں پرونے لگیں۔ میں نے اسے آہستہ آہستہ اپنے گاؤں کے متعلق بتایا، کیسے کہ چندرا کی آبادی کلر کے ہاتھوں بے آباد ہوئی، کھیتے کھلیانوں کی سفیدی کیسے ہریاول چاٹ گئی۔ تمہارا کیا خیال ہے روشن؟ کیا بددعا سے بستیاں اجڑ جاتی ہیں؟ ہاں جی، اجڑ جاتی ہیں۔ پہلی بار روشن سے بات کرنا بہت آسان تھا۔ وہ پہلو کے بل کوہنی ٹیک کر اپنے پلنگ پر لیٹی ہوئی تھی اور اس کا پیٹ تہہ کیے ہوئے تکیے کی طرح اس کے سینے کی طرف چڑھا ہوا تھا۔ ایئرپورٹ پر افتخار موجود تھا۔ روشن کا سوٹ کیس اٹھائے ہم دونوں اس کے پاس پہنچے۔ اس وقت اس نے سادہ شلوار قمیض پہن رکھی تھی اور اس کے جسم پر کوئی سامان نہ تھا۔ اناؤنسمنٹ سے پہلے ہی ہم دونوں اندر چلے جانا چاہتے تھے، کیونکہ کسی نہ کسی واقف کے مل جانے کا خطرہ تھا۔ جنگلے کے پاس پہنچ کر افتخار نے سادگی اور خلوص سے ہاتھ ملایا اور بولا، آپ نے میری بہت مدد کی ہے سر، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ کوئی اور ہوتا تو… وہ چپ ہو گیا۔ سعودی عرب کی کمائیاں، جدے کے بازار، پردیس کی ایک اور فریکوینسی کی زندگی اس کے دل کو مکمل طور پر مجھول نہ کر سکی تھی۔ اگر آپ عمرہ کرنا چاہیں جی تو خادم کے پاس رہیں، 1.5 گھنٹے کا تو راستہ ہے جدہ سے، بڑی اچھی ایئر کنڈیشن بس چلتی ہیں۔ مدینہ منورہ کو الشرقیہ الغربیہ للمنتقل راستے میں صرف ایک بار رکتی ہے۔
میں ٹکٹ بھیج دوں گا، آپ ٹکٹ کی فکر نہ کریں، اب بس آنے کا ارادہ کریں۔ روشن چپ تھی، اس کا چہرہ آج سوجا ہوا تھا اور چھائیاں بھی لگ رہی تھی۔ انشاءاللہ، بہت آہستہ روشن بولی۔ انشاءاللہ، میں نے اس سے بھی آہستہ سے کہا۔ میں تو مہینے میں 1-2 عمرے کھڑکا لیتا ہوں، آپ ضرور آئیں، یہ میرا ایڈریس ہے، آپ صرف مجھے لکھ دیں، آپ کب آنا چاہتے ہیں، ٹکٹ پہنچ جائے گا۔ میرے پاس 2 کمروں کا گھر ہے، غسل خانہ بھی ہے، سادہ زندگی ہے، آپ انجوائے کریں گے۔ اچھا۔ اندر جانے سے پہلے افتخار نے مجھے جپھی ڈالی اور میرے کندھے کو چوم کر بولا، مجھے بڑا افسوس ہے سر، لیکن… اس کی موٹی موٹی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روشن کا بیگ اٹھا کر جلدی سے جنگلے کے اس پار چلا گیا۔ روشن کھڑی رہی، کچھ لمحے، کچھ سیکنڈ، متذبذب، حیران، دکھ میں بھیگی ہوئی۔ ہمیں معلوم نہ تھا ہمیں کیسے ایک دوسرے کو الوداع کہنی چاہیے۔ پھر وہ اندر کی طرف مڑی اور پلٹی، یکدم ہم دونوں بغل گیر ہو گئے۔ اس کا پیٹ بھی درمیان میں حائل نہ ہو سکا۔ میں نے اپنے ہونٹ اس کے سر پر پیوست کر دی اور اس کے آنسو میری قمیض میں جذب ہونے لگے۔ یہ کل 10-12 سیکنڈ کا واقعہ ہوگا، لیکن اس کے جسم کا قرب عرصے تک میرا ساتھ رہا۔ میرے ہونٹ اس کے سر کو کتنی ہی دیر چومتے رہے، شاید میں بھی ہوائی جہاز کی سیڑھیوں پر اس کے ساتھ تھا۔ پھر اس نے آخری بار ہاتھ ہلایا اور ہوائی جہاز کے پیٹ میں گھس گئی۔